عزیز یوں نہیں مانتے ہم اس حسین کو ہیں کہ جس کے سر اقدس نے نوک نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا ہے۔ صلوات قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھتے ہوئے، احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھتے ہوئے، بلکہ کل ایمان کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاجات کی حاجت روائی کے لیے بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق محمدن و علیًا و ابرازًا و قدرتہ ہی و اطرتہ ہی و حبیبہ ہی۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو حمد ہے اس خالق لم یلد کی کہ جو ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ آپ جی ہیں جناب۔ حمد ہے اس پاک پروردگار کی کہ جسے درختوں کی پوشیدہ جڑیں ہر وقت سجدہ ریز ہیں۔ بسم اللہ۔ آپ جی ہیں جناب۔ جو بندہ آل محمد کے اللہ کا مقروض ہے کہ اس نے محمد و آل محمد کی مودت عطا کی ہے، وہ ضرور بولیے گا، باقیوں کی اپنی مرضی ہے۔ حمد ہے اس مالک دو جہاں کی کہ جس کی حمد چڑیوں کی چہچہاہٹ میں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ میں، آندھیوں کی سنسناہٹ میں، درختوں کی چرچراہٹ میں اور بندگان خدا کی آہٹ میں مسلسل سنائی دیتی ہے۔ بسم اللہ۔ آپ جی ہیں جناب۔ یہ جملہ پڑھنے کے لیے بھی کتاب پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ جی ہیں جناب۔ اور درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جن پر درود پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ آپ جی ہیں جناب۔ بلکہ جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر کہ جن کو خلق کر کے خلق کرنے والا بھی درود میں مصروف ہو گیا۔ بسم اللہ۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج۔ بسم اللہ۔ آپ جی ہیں جناب۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ جیو مل کے حیدری۔ بسم اللہ۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام تر حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا میرے مولا، اس عزت بھری مجلس سے بزم سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہے وہ مکان و مکین سدا آباد و شاداب رہیں۔ نقیب ممبر صاحب سے لے کر پنڈال میں بیٹھے ہوئے ایک ایک حلالی تک مالک سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عزیز محترم جناب ممتاز شاہ جی، ریاض شاہ جی اور فیاض شاہ جی، ان کے بھائیوں، دوستوں، بچوں، پردہ داروں کی مالک یہ مشترکہ حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آخری دعا کہنے جا رہا ہوں، ضرور آمین کہیے گا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ یا رب حجت بے حق حجت تمام منتظر آنکھوں کو سرکار ولی الامر کے دیدار سے منور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے با آواز بلند درود پڑھنے جائیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ بالکل جانے پہچانے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ کوئی ذاکری دعویٰ ہے ہی نہیں، بلکہ کوشش ہے کہ پڑھنے والوں کی فہرست میں سب سے آخری درجے پہ میرا نام لکھا جائے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب اس امر سے باخبر ہیں کہ مجلس عزا ایسی ہے کہ یہاں تمام ذاکرین اے زبانی حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں تو بالکل یہاں پہ لڑائی ہوتی نہیں کہ بھائی جان میں نے 25 منٹ پڑھنا تھا، آپ نے مجھے 10 منٹ کہہ دیا، یا بھی میرا وقت تھا آپ نے 2 ذاکرین کو اور پڑھا دیا۔ نقیب ممبر صاحب اس بات کی تائید کریں گے، میں حدیث قصہ کے بعد آ گیا تھا اور ساری مجلس بیٹھ کے سنی، چونکہ بانی مجلس بھی ہیں ہم سب پڑھنے والے، سب سننے والے بانی مجلس ہیں، تو بالکل اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ جو وقت میرے حصے میں ہے کوشش ہے کہ اس سے پہلے ہی میری حاضری مکمل ہو جائے تاکہ جناب کی سماعتوں کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ ہے اجازت جی نوکری کا آغاز کیا جائے؟ بالکل اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ پہلی بات جناب کی سماعت کو دیا کر رہا ہوں۔ شورائے آفاق اس رسول کا فرمان پڑا ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ بسم اللہ۔ آپ جی ہیں جناب۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں۔ شاید 1-1.5 منٹ ہی پڑھ لوں اور ذہنی طور پہ میری حاضری یہی ہو جائے، مگر 10-12 منٹ درکار ہیں اور جناب کی سماعتوں کو سلام کر لیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے جی شورائے آفاق اس رسول کا فرمان پڑا ہے
جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. اتنا بلند ہو گیا ہے جناب کا معیار سماعت تو میں کنجوسی نہیں کرتا, جملہ تبدیل کر دیتا ہوں. شورۂ آفاق اس رسول کا فرمان پڑا ہے جس کی عظمت کو علی, عصمت کو بطول, حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں. بسم اللہ جی. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں. کتنا خوبصورت ماحول بن گیا کہ میرے سامعین نے مجھ سے پہلے ہی سفر کر دیا. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. سلامت رہیں بھائی جان. میں نے عرض کیا ہے جی اس رسول کا فرمان پڑا ہے جس کی عظمت کو علی, عصمت کو بطول, حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں. خاتم النبیین نے فرما دیا ہے یا علیو انت یعصوب الدین. بسم اللہ. توجہ ہے نا جناب کی. اگر جناب تھک گئے ہیں تو میں آگے ہوں, میری حاضری یہی ہوگی, بس کر دیتا ہوں. خاتم النبیین نے فرما دیا ہے یا علی انت یعصوب الدین, اے علی تو دین کا یعصوب ہے. اب اتنے پڑھے لکھے مجمع میں نہ بھی پڑھا لکھا ہو تو کوئی بات ہے ہی نہیں. علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. اتنے بیدار مجمع میں لفظ یعصوب کے معنی بتانے کی زیادہ ضرورت ہے ہی نہیں. مگر میں اپنی اصلاح کے لیے, شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں, طالب معرفت ہوں, میری اصلاح ہو جائے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی بہار کے مطابق یعصوب شہد کی مکھیوں کی سردار کو کہتے ہیں. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. بسم اللہ. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. مالک ہمیشہ نظامت کی ڈیوٹی آپ کے سپرد رہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی بہار کے مطابق یعصوب شہد کی مکھیوں کی سردار کو کہتے ہیں. بھائی جان نیچرلی طور پہ 3 کام ہیں یعصوب کے. یہ شہد کے گرد چکر لگاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جو شہد کی مکھی رس چوس کے آئے اس میں نجاست نہ ہو, غلاظت نہ ہو, حرام نہ ہو. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. عزت حسین کی قسم ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے جملہ کہنے کی ضرورت نہیں, میرے سامعین نے وہاں تک سفر کر لیا ہے, مگر جناب کی سماعت کو دیا کر رہا ہوں. اس میں غلاظت نہ ہو, حرام نہ ہو, غلاظت نہ ہو, نجس نہ ہو, حرام نہ ہو. یعنی یہ تینوں ایک جیسے نہیں. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. بھائی اس سے گھل کے تو میں نہیں پڑھ سکتا. یہ تینوں ایک جیسے نہیں. یعصوب شہد کی مکھیوں کی سردار کو کہتے ہیں جو شہد کے گرد چکر لگاتا ہے کہ جو کوئی شہد کی مکھی رس چوس کے آئے اس میں نجس نہ ہو, غلاظت نہ ہو, حرام نہ ہو. اور خاتم النبیین نے فرما دیا ہے یا علیو انت یعصوب الدین, اے علی تو دین کا یعصوب ہے. کیا علاج کیا جائے مسلمانوں کا؟ 1,23,999 نبیوں کے سردار محمد کے دین سے جو نجاست, غلاظت اور حرام نہ آنے دے اسے شریعت میں علی کہتے ہیں. بسم اللہ جی. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج مل کے حیدری. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. بسم اللہ. آپ جی ہیں. ہاں یا اللہ. بسم اللہ. ممبر کی عزت کی قسم ہے میں یہی انتظار کر رہا تھا. آپ جی ہیں جناب. ہر بندے کی محبت کا اپنا ڈھنگ ہے محمد والے محمد کے ساتھ. آپ جی ہیں جناب. کٹا کے سر کو مسلح پہ رب کے مظہر نے. بسم اللہ. آپ جی ہیں. کٹا کے سر کو مسلح پہ رب کے مظہر نے فنا کو چھو بھی لیا اور بقا کو پا بھی لیا. جو بندے شاعری سے پیار کرتے ہیں بھائی جان وہ ضرور بولیے گا. میں عرض کر رہا ہوں کٹا کے سر کو مسلح پہ رب کے مظہر نے فنا کو چھو بھی لیا اور بقا کو پا بھی لیا. اور سمجھ میں آیا ہے مقصد ہی اب شہادت کا, علی مرا بھی نہیں اور خدا بچا بھی لیا. اللہ اکبر. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. جس کا رزق آتا ہے نجف سے بھائی جان ہاتھ اٹھا کے سلام کیجئے. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. بسم اللہ. مالک طواف نجف کی خیر کرے. کٹا کے سر کو مسلح پہ رب کے مظہر نے فنا کو چھو بھی لیا اور بقا کو پا بھی لیا. اور سمجھ میں آیا ہے مقصد ہی اب شہادت کا, علی مرا بھی نہیں اور خدا بچا بھی لیا. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. چلیں اس قدر خوبصورت ماحول بن گیا. 4 مصرے مزید جناب کی سماعت کو دیا کر دیتا ہوں. فیاض شاہ جی ہر مصرے کے آگے کوسچن مارک ہے, یعنی سوالیہ نشان ہے. میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہیں. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. ڈھیر سارا آپ نے مجھ سے پہلے ہی سفر کر لیا, تھوڑا تھوڑا بولیے گا, حوصلہ افزائی کیجیے گا. میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہیں. میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہیں. الجھ کے حیدر سے اس کی جائے ظہور کے گرد گھومتے ہیں. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. بسم اللہ. آپ جی ہیں جناب. بھائی جان بھی تشریف لے آئے. میں سوچتا ہوں جہان والے اگر منافق نہیں تو کیا ہیں. الجھ کے حیدر سے اس کی جائے ظہور کے گرد گھومتے ہیں.
اور دکھائی دیتا نہیں وہ اللہ علی کے اندر چھپا ہوا ہے. غلاف توحید سے لڑائی غلاف کعبہ کو چومتے ہیں. آہا جو کھاتا ہے علی بادشاہ کا، جس کی نسلوں میں علی بادشاہ کی خیرات ہے. بسم اللہ آپ جیئے جناب، بسم اللہ آپ جیئے جناب. غلاف توحید سے لڑائی غلاف کعبہ کو چومتے ہیں، غلاف کعبہ کو چومتے ہیں. جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر. بسم اللہ آپ جیئے جناب. جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. چلیں بالکل یہاں پہ رک گیا ہوں، تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ جناب کو مصروں کا لطف آ جائے. فضل بھائی، تاریخ میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے نادر بادشاہ. کیا نام ہے بھائی جان؟ نادر بادشاہ. مختلف عرب ریاستوں سے شکار کرتا کرتا نجف کے قریب سے گزرا ہے، اور بھائی جان اس نے چند ہرن دیکھے. کیا دیکھے جی؟ چند ہرن دیکھے اور اپنے شکاری کتے ان کے پیچھے لگا دیے. اب کچھ کتے وہ تھے جو حیوانی کتے تھے اور کچھ کتے وہ تھے جو انسانی کتے تھے. آپ جیئے جناب. بالکل میں نے دعویٰ تو کر لیا مگر آپ دلیل بھی مانگیں گے. بالکل دلیل دیتا ہوں، چونکہ میں اسلامیات کی لغت کا سٹوڈنٹ ہوں. خاتم النبیین کے اخلاق حسنہ پہ عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی چند اخلاق رذیلہ ایسے ہیں جن پہ عمل کرنے سے انسان معاشرے کا حیوان بن جاتا ہے. بسم اللہ آپ جیئے جناب، مولا آپ کو سلامت رکھیں. کچھ کتے وہ تھے جو حیوانی کتے تھے، کچھ کتے وہ تھے جو انسانی کتے تھے. اس نے ہرن دیکھے اور اپنے پالتو کتے ان کے پیچھے لگا دیے. توجہ ہے نا جناب کی؟ چند ہرن دیکھے اور اپنے پالتو کتے ان کے پیچھے لگا دیے. سفر کرتے 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 ایک ٹیلہ ایسا آیا جن پہ ہرن مطمئن ہو کے جا کے بیٹھ گئے. بسم اللہ جناب کی سماعتوں کو سلام. ایک ٹیلہ ایسا آیا جس پہ ہرن مطمئن ہو کے جا کے بیٹھ گئے اور شکاری کتے رک گئے. بھائی جان نادر بادشاہ بڑا پریشان ہوا. اس نے سپاہیوں سے کہا پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ حیوان نے اپنی فطرت بدل دی ہے. بسم اللہ ان سماعتوں کو سلام ہے. بھائی جان ہرن کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ڈر کے بھاگے، وہ بھاگتا نہیں. کتے کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ شکار کرے، وہ شکار نہیں کرتا. اس نے کہا پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ مظلوم مطمئن ہے، ظالم خوف زدہ ہے. بسم اللہ جی. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. بڑی جلدی میں سفر کر رہا ہوں چونکہ میرے سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا جی پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ مظلوم مطمئن ہے، ظالم خوف زدہ ہے. قریب کام کرتے ہوئے چند کسانوں کو بلایا گیا. اس نے کہا یہ سکھائے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں، سمجھائے ہوئے کتے ہیں، یہ ہرن پہ شکار کیوں نہیں کرتے؟ کسانوں نے کہا قیامت تک زور لگا لو یہ کتے شکار نہیں کریں گے، یہ کتے شکار نہیں کریں گے. اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یہاں سے چند قدم آگے قبر علی کا احاطہ شروع ہو رہا ہے. اس نے کہا یہاں سے چند قدم آگے قبر علی کا احاطہ شروع ہو رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں جنہیں خبر نہ ہو اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے. اور تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا، کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. بسم اللہ آپ جیئے جناب. بسم اللہ. سید مولا آپ کو سلامت رکھیں. حیدری مل کے یا بسم اللہ آپ جیئے جناب. کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے. عزاداروں بڑا ستایا ہے کوفہ والوں نے علی کی بیٹیوں کو. اللہ ڈھیر فضائل پڑھ لیا جائے، جب تک ایک آنسو نہ بہایا جائے وہ شہزادی راضی نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. میں نے عرض کیا ہے جی بڑا ستایا ہے کوفہ والوں نے علی کی بیٹیوں کو، بڑا رلایا ہے کوفہ والوں نے علی کی بیٹیوں کو. عزاداروں بڑا جگایا ہے کوفہ والوں نے علی کی بیٹیوں کو. بالآخر یہی کہوں گا لوٹ لیا ہے کوفہ والوں نے علی کی بیٹیوں کو. عزت ممبر کی قسم ہے 19 رمضان کا دن تھا، کوفے کی گلیاں تھی. عباس بادشاہ کا امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا تھا، ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی اور آواز آ رہی تھی کاش بابا مجھے اجازت دے دیں میں پورا کوفہ برباد کر دوں. جب کسی نے کہا نا غازی تو گھر کیوں نہیں جاتا، منہ پہ ماتم کر کے میرے مولا فرماتے گھر کیسے چلا جاؤں؟ جس کی آواز سننا مناسب نہیں سمجھتا اس کے رونے کے بین آتے ہیں. وہ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے عباس تو بھی زندہ تھا، میں پردیس میں یتیم ہو گئی.
اللہ جل یا منتقم میں سے بسم اللہ